بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب نظم قواعد فقہ القلوب، دلوں کی سمجھ بوجھ کے جو قواعد ہیں ان کی نظم۔ یہ کتاب پہلے نثر کے اندر تھی اور اس کتاب کو صالح بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو مرتب کیا اور اس کے اندر 10 قاعدے لکھے۔ اس کے بعد عامر بہجت رحمہ اللہ، انہوں نے اسی کتاب کو مختصر کر کے اشعار کی شکل میں یعنی نظم کی شکل میں پیش کیا، جو ہم اشعار میں پڑھیں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے مقدمہ پڑھتے ہیں۔ حمدن لمن بیدہ صلاح قلوبنا، تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں صلاح قلوبنا ہمارے دلوں کی درستگی ہے، والفوز اور کامیابی ہے، والفلاح اور عمدگی ہے، فلاح پانا ہے، نجات پانا ہے۔ حمدن کو نکرہ اس لیے بیان کیا کہ نکرہ ہمیشہ تعداد میں زیادہ ہوتا ہے، معرفہ تعداد میں کم ہوتا ہے اور نکرہ کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کہیں انسان، اب انسان لفظ کے اندر بہت سے لوگ آ جائیں گے، جبکہ اگر ہم کہیں زید، معرفہ لفظ بولیں اس کی تعداد کم ہو جائے گی۔ تو حمدن نکرہ کو استعمال کرنے کا مقصد صاحب کتاب کا یہ ہے کہ ہر قسم کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں ہمارے دلوں کی درستگی ہے۔ ہاتھ میں دلوں کی درستگی کا مطلب یہ کہ حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اور ایک روایت میں ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ، اپنے دین پہ پھیر دے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ساری انسانیت کے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ اس ذات کے ہاتھ میں ہمارے دلوں کی اصلاح ہے، وہ ہمارے دلوں کو درست کر دے۔ ثم صلاۃ ربنا العلی، پھر ہمارے بلند رب کی طرف سے درود ہے، مع سلامہ، ساتھ سلامتی بھی ہے، علی النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کر دیا، باقی خود بخود ہی بیچ میں آگے اللہ کے فرشتے وہ بھی درود پڑھتے ہیں، اہل ایمان وہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ جب بڑی ذات کا ذکر کر دیا تو چھوٹے اس میں خود بخود شامل ہو گئے۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین ان کا درود، ان کا سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہے۔ وبعد، حمد و ثنا کے بعد، فالنجات فی القیامہ، پس قیامت کے دن نجات لمن اسی شخص کی ہوگی، عطا جو آئے، والقلب ذو سلامہ، اور اس کا دل صحیح سالم ہو۔ یہ ایک آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا وہی بچے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ آگے قواعد میں بھی اس کی بات آئے گی۔ مختصر انداز میں یہ ہے کہ وہ دل جو ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے بچا ہوا ہو، صحیح سالم عقیدے والا ہو، تو وہ ذو سلامہ ہے، وہ صحیح سالم ہے۔ جو شخص ایسا دل اللہ کے پاس لائے گا وہی بچنے والا ہے۔ فکان اولا ما سعی فی کسبہ، پس زیادہ لائق ہے جو بھی کوشش کرے اس کو کام کمانے میں، کل موفقن، ہر توفیق دیا گیا، صلاح قلبہ، دل کی درستگی کی۔ اصل عبارت ایسے ہے، فکان اولا صلاح قلبہ، دل کی درستگی زیادہ لائق ہے، ماں ہر اس کے لیے، سعی فی کسبہ، جو بھی کوشش کرے اس کو کمانے کی، کل موفقن، ہر توفیق دیا گیا، ہر توفیق دیا گیا شخص جو بھی اس کی کوشش کرے گا دل کی درستگی اسی کے لائق ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے دل کی صلاح چاہتا ہی نہیں ہے،
اپنے دل کو درست کرنا چاہتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے دل کی صلاح ہے بھی نہیں ہے، دل کی درستگی اس کو ملے گی بھی نہیں۔ جو اپنا مقصد بنا لے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے دل کو صحیح سالم رکھنا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے، تو پھر اسی کو یہ اخلاص ملے گا، اسی کا دل صحیح سالم رہے گا، وگرنہ جو اس کے کمانے کی کوشش نہیں کرتا اس کے لیے صحیح سالم دل ہے بھی نہیں ہے۔ ومع ذا، اس کے ساتھ ساتھ، قد کثر الاعراض، بہت سے اعراض ہو چکے ہیں، عن علم ہی، اس کے علم کے بارے میں، وشاعت الامراض، اور بہت سے مرض پھیل چکے ہیں۔ دل کے اعراض بہت زیادہ ہیں، دل کو پھیرنے کے لیے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے دل کو بچانا ہے اور مائل کہاں کرنا ہے؟ ایک اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف۔ جب دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائل ہوگا تو وہ بہترین دل کہلائے گا۔ تو گویا کہ اعراض بہت زیادہ ہے اس کے علم کے بارے میں، کبھی دنیا لبھائے گی، کبھی دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، عداوت آئے گا، کبھی شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس انداز کو بیان بھی کیا ہے، فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، اللہ نے اپنی ایک صفت بولی ہے، رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ ایک صفت بول کے آگے چار چیزوں سے پناہ مانگی، من شر ما خلق، جو بھی اس نے پیدا کیا اس کے شر سے، یعنی ومن شر غاسق اذا وقب، اور یہ دوسری چیز ہے کہ چھا جانے والی کے شر سے جب وہ ڈھانپ لے، ومن شر النفاثات فی العقد، پھونکے مارنے والیاں جب گرا لگا کے پھونکے مارے، ومن شر حاسد اذا حسد، یعنی اللہ کی صفت ایک بولی، پناہ چار چیزوں سے مانگی، جبکہ اس کے مقابلے میں سورہ ناس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی تین صفات بولی اور پناہ ایک چیز کے بارے میں بیان کی، قل اعوذ برب الناس، پہلے رب الناس کی پناہ میں، مالک الناس، الہ الناس، تین صفات بول کے آگے کیا کہا؟ میں من شر الوسواس الخناس، برے وسوسوں کے شر سے۔ تو گویا کہ یہ زیادہ خطرناک حملہ ہے جو دل پہ ہوتا ہے، وہاں ایک صفت استعمال کی اور تین چار چیزوں سے پناہ مانگی، یہاں پہ تین صفات استعمال کی اور پناہ دل کے وسوسے سے مانگی۔ تو گویا کہ اس کے اعراض بہت زیادہ ہیں، دل کے امراض بہت پھیل چکے ہیں، اس لیے اس کی اصلاح بھی زیادہ ضروری ہے۔ وَطِبُّ ذِی الْأَفْئِدَةِ الْمَرِیضَةِ، اور بیمار دل والوں کی جو طب ہے، فیما ابان العلماء، اس میں جس کو علماء نے واضح کیا ہے، فریضہ، وہ فرض چیزیں ہیں، تمام وہ چیزیں جو فرض ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیا جائے تو بیمار دل خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ایک مثال ہے کہ نماز، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل بے حیائی کی طرف مائل ہے، برے کاموں کی طرف مائل ہے، تو اس شخص کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میری نماز میں کوتاہی ہے، میں فرض کی ادائیگی صحیح کر ہی نہیں رہا۔ اگر عمل صحیح ہوگا تو پھر وہ اپنا اثر بھی رکھے گا۔ تو گویا کہ یہ جو بیمار دلوں کا علاج ہے نا، بیمار دلوں کی طب جو ہے وہ فرائض کو صحیح کرنے میں ہے۔ اگر فرائض کو صحیح کر لیا جائے دل کی درستگی خود بخود ہو جائے گی۔ ہاذا، اتنی بات سمجھ لیں۔ وقت نظر تو، تحقیق میں نے دیکھا، فی قواعد فقہ القلوب، دلوں کی سمجھ بوجھ کے قواعد میں، للنبیل الماجد، ایسا حاصل کرنے والا جو کہ سنجیدہ ہے۔ میں نے یہ کتاب، یہ عامر بہجت کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے یہ کتاب دیکھی، قواعد فقہ القلوب، ہر اس شخص کے لیے جو سنجیدہ ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ زندگی میں پا لینا چاہتا ہے، اس کی کوئی منزل ہے، کوئی مقصود ہے، کیونکہ بغیر منزل کے سفر کرنا یہ حماقت ہے۔ جیسا کہ اگر ایک شخص آج سڑک پہ نکلے، چلنا شروع کر دے، اس کی کوئی منزل نہ ہو، وہ 10 سال بھی چلتا رہے وہ کہیں پہنچ نہیں پائے گا۔
اور جس کی منزل متعین ہو جائے کہ میں نے فلاں مقام پہ پہنچنا ہے، پھر چاہے وہ تھوڑی دیر چلے، تھوڑی کوشش کرے، وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے جو دلوں کی سمجھ بوجھ کے قواعد ہیں، یہ جو کتاب ہے قواعد فقہ القلوب، میں نے اس کتاب کو دیکھا ہر اس شخص کے لیے جو سنجیدہ ہے اور کچھ پا لینا چاہتا ہے، تو میں نے کتاب کو دیکھا الشیخ صالحا، جو کہ شیخ صالح عنایت سندھی کی کتاب ہے، وفقہ اللہ، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، المعید، وہ اللہ جو کہ لٹانے والا ہے، المبتیع، ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے فَإِذْ بِهِ صِفْرٌ، پس ان کے پاس ایک کتاب ہے، مفید، جو کہ فائدے مند ہے، مختصر اور مختصر ہے۔ صفر کی جمع آتی ہے اسفار، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی استعمال کیا کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو یہ صفر، یہ سفر کی جمع نہیں ہے، سفر کہتے ہیں کوچ کرنے کو، کہیں جانے کو، صفر کہتے ہیں کتاب کو، تو یہ کتاب یہ فائدے مند ہے، مختصر ہے۔ ہوا من الباب نفائس الدرر، جس نے بڑے قیمتی نفیس موتیوں کو شامل کر رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر بڑے قیمتی اہم موتی تھے دل کی سمجھ بوجھ کے لیے۔ تو جب میں نے اس کتاب کو دیکھا تو میں نے سوچا لو نظم فی سل کی رجز، اگر اس کو اشعار کی لڑی میں پرو دیا جائے، لمن، ہر اس شخص کے لیے، عن الحفظ لنثره، جو اس کی نثر کو یاد کرنے سے عاجز ہے۔ نثر کو یاد کرنا، مضمون کو یاد کرنا وہ قدر مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات سوچی کہ اتنی فائدے مند کتاب ہے، اتنی اہم کتاب ہے، تو اگر اس کتاب کو اشعار میں درج کر دیا جائے، ہر اس شخص کے لیے جو شخص بھی نثر کو یاد کرنے سے عاجز ہے تو وہ اشعار کو یاد کر لے۔ من اجل ذا، اسی بنا پر، شرعت بعد الظہر، میں شروع ہوا ظہر کی نماز کے بعد، فی نظم ہی، اس کی نظم بنانے میں، فتم بعد العصر، اور عصر کے بعد مکمل ہو گئی۔ ظہر کے بعد میں نے اس کو اشعار میں لکھنا شروع کیا اور عصر کے بعد تک میں اس کو اشعار میں مکمل کر چکا تھا۔ اور یہ بات میں نے کام کیا کہاں پہ، کس جگہ پر بیٹھ کے یہ کام مکمل کیا؟ فی طیبہ، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شہر طیبہ میں، فی مسجد المختار، چنی ہوئی مسجد میں، مراد مسجد نبوی، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد میں بیٹھ کے میں نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ صلی اللہ وسلم علیہ الباری، اللہ تعالیٰ ان پہ درود و سلام نازل فرمائے۔ تو اس کتاب کو میں نے ظہر کے بعد لکھنا شروع کیا، عصر کے بعد تک مکمل کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں بیٹھ کے لکھا۔ یہ بتانے کا مقصد صاحب کتاب کا یہ ہے کہ جیسے میں نے اس کو بڑی پاکیزہ جگہ پہ بیٹھ کے، جو اس کائنات کی سب سے پاکیزہ جگہ ہے اور سب سے پسندیدہ جگہ ہے، جیسے میں نے وہاں بیٹھ کے اس کتاب کو لکھا ہے، تو ہر پڑھنے والا اپنے دل کو اس کو پڑھنے سے پہلے پاکیزہ کر لے تاکہ اس کے دل کی اصلاح ہو سکے۔